السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ہندا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نو عمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ، نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی سے اترا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان بن حرب، اے ہند بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر وقال عدن تک آیات تلاوت فرمائی، اور ان سے ابو سفیان نے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور حضور گدھی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدھی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا، اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے، اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام اور اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی۔ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ معان اور زرقا کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والوں، اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی۔ حضرت عثمان شروع زمانہ میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے، اور پھر اس دن شام تک ہم وہیں ٹھہرے۔ پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت حسیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت حبیب بن رحمان کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرار اور زکوان بن عبد قسیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا، اور وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھا کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور عتبہ بن ربی کے قریب بھی وہ ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے، اور یہ دونوں سب سے پہلے اسلام
کو لا کر پہنچے۔